اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو ضرور سکھائیں بچوں کو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا سچ بولنا، اور اس سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کا پورا گروہ جو ہے وہ توبہ کر لی انہوں نے۔ ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا سچ بولنا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ تو نصیحت اگر دل سے کی جائے اور عمل کر کے کی جائے تو وہ اثر کرتی ہے۔ تو بچوں کو 4 نصیحتیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ میری آپ کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی، آپ جن کے بچے ہیں ان کو ضرور۔ پہلی نصیحت کیا ہے کہ بچوں سے کہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ صادق اور امین کا امتی اگر جھوٹ بولے تو بچوں کو نصیحت کیا کرنی ہے ہم نے کہ وہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اچھا، بسا اوقات بچہ سچ بول دیتا ہے اور ہم پھر اس کو دھو دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے اس سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے سچ بولنا ہے، اور اگر اس نے سچ بول دیا ہے تو آپ اس کو پھر گنجائش دیں۔ یعنی بچے کو پتہ ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں اگر میں نے جھوٹ بولا تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ تو یہ کانفیڈنس آپ کو بچوں کو دینا پڑے گا تاکہ بچوں میں سچ بولنے کی عادت پیدا ہو۔ دوسری بات، بچے سے کہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ لیکن ہم خود پڑھتے ہوں گے تو بچوں کو تائید کریں گے نا، ہم خود سچ بولیں گے تو وہ بات اثر کرے گی، ہم خود نماز کی پابندی کریں گے تو ہی تو بچے نماز پڑھیں گے۔ اپنے گھر میں یہ پابندی ہونی چاہیے کہ باقی ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے، ٹائم ہو نماز پڑھ لیں سارے۔ تو نماز کی برکت سے نا گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ پیار سے شروع سے بچوں کی عادت بنا دیں گے، اور دیکھیے رمضان میں نا یہ پریکٹس آسان ہو جاتی ہے۔ جہاں یہ ماحول نہیں ہے تو ابھی سے اگر ہم تیاری کریں کہ اس رمضان میں بچوں کو نماز کا عادی بنانا ہے، خود بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کر چلے جائیں اور ان کو بتا دیں کہ بھائی سچ بولنے کی پریکٹس کریں۔ جہاں کہیں آپ نے فیل کیا کہ بچے جھوٹ بولتے ہیں تو اس رمضان میں ان کو یہ سب کچھ سکھانا ہے ہم نے۔ اور تیسری چیز یہ سکھانی ہے بچوں کو کہ بیٹا ہمیشہ خدمت کیا کرو، خدمت کیا کرو۔ کوئی مہمان گھر میں آئے تو اس کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، مطلب یہ ہم پروٹوکولز بچوں کو جب تک نہیں سکھائیں گے، اور خود کر کے دکھانا ہے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے، اور یہ خدمت صرف والدین کی نہ ہو، آنے والے مہمانوں کی ہو، جو گھر میں آئے ہر ایک کی خدمت کا جذبہ سکھائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بچوں میں یہ عادت ہو وہ بچے بڑھ چڑھ کر ہمیشہ پھر آگے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان میں چونکہ خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ اوروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ خدمت کرنے والا ہمیشہ محبوب ہوتا ہے لوگوں کا۔ چوتھی بات یہ سکھائیں بچوں کو مشکل سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ حالات ابھی آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے حالات ہو گئے، اب کس نے دھکا دیا، کون ذمہ دار ہے، مطلب ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے یہ سوچا جائے کہ اس گڑھے میں سے نکلنا کیسے ہے۔ بچوں کو مشکلات سے نکلنا سکھانا ہے، اور انہیں سکھانا ہے کہ لوگوں سے مانگنا نہیں ہے، خودداری جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو بچوں کو شروع سے سکھائیں کہ بیٹا کسی سے مانگنا نہیں، دینے کی عادت ڈالیں، اور مشکلات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، یہ سب سے بڑا اور اہم کام ہے۔ آج اگر بچوں کو ہم یہ سکھائیں، ہماری قوم مایوس ہو رہی ہے، ہمارے بچے نا امید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ نا امید ہو رہے ہیں۔